اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ اور اصول زندگی کے عنوان سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 2 سیشنز میں یہ عرض کیا تھا کہ جتنی کسی کی زندگی بامقصد ہوگی اتنی ہی اس کی زندگی قیمتی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان جب اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک مہم اصول یہ ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کی بہتریوں پہ کام کرے، اور جب دوسرے کی زندگیوں کی بہتری کے لیے کام کرے گا تو یقیناً اس کی اپنی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اور آخری سیشن میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ بعض اوقات زندگی کے اس سفر میں کبھی انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو بہت سارے افراد اپنی آئندہ کی زندگی کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ گزشتہ غلطیوں کو اور زندگی کی کمزوریوں کو ساری زندگی گن گن کے اپنی نہ حال کی زندگی کے اصلاح کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ آئندہ مستقبل کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور یہ فرمان ہم نے پیش کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کے پاس استغفار جیسی نعمت ہو اور وہ مایوس کیسے ہو جاتا ہے۔ لہذا اس زندگی کو مایوسی سے بچانے کے لیے استغفار ہے، اور عرض کیا تھا کہ استغفار 2 قسم کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حقوق العباد میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہاں بھی استغفار ہے، اور اگر اللہ کے بندوں کے بارے میں جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں اس میں اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی استغفار ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم اگر غلطی کر بیٹھیں تو پھر ہم کہیں بس یہ اختتام ہے، نہیں، اگر غلطی ہو گئی تو دوسروں سے استغفار، دوسروں سے حلال طلبی ہو۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی اور نے آپ کے ساتھ غلطی کی ہے تو آپ معاف کرنا سیکھیے۔ جب ہم معاف کرنا سیکھیں گے تو دوسرے بھی معاف کرنے کی ہمت کریں گے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہم اس کو کیسے معاف کریں، اور اس معافی کے سلسلے کو جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا کہ آپ اس انداز کو اپناؤ کہ جیسے آپ چاہتے ہو آپ سے غلطی ہو جائے اور اللہ آپ کو معاف کر دے۔ جب آپ اللہ سے چاہتے ہو کہ وہ معاف کر دے تو آپ خود بھی اس کو، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ یا مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو دوسرا معاف کر دے، اب ہماری یہ چاہت ہے، ممکن ہے دوسرے کی بھی چاہت یہی ہو کہ اس سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ البتہ حقوق العباد میں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، اور یہ فقہی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر رد مظالم کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ جیسے نماز روزے کی قضا ضروری ہے اسی طریقے پہ واجبات میں ہے، ذرا یہ دقیق پوائنٹ ہے کہ واجبات میں سے ہے کہ رد مظالم کیا جائے۔ اب رد مظالم کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی ذریعے سے کسی وقت کسی کے حق تلفی کی ہے، یعنی مالی امور میں بالخصوص جو ہے وہ رد مظالم البتہ دونوں صورتوں میں آئے گا۔ یہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رد مظالم فقط مالیات میں ہوتا ہے، نہیں، عمومی حقوق انسان میں ہوتا ہے، حقوق العباد میں ہوتا ہے کہ ہم سے کسی کے حق میں غلطی ہو گئی۔ اب مثلا فرض کیجئے معاذ اللہ جو ہے وہ ہم کہیں ایسی جگہ پہ تھے اور کسی کی ہم نے توہین کر دی، کسی کو ایذا رسانی کی ہے۔ اب ہم بعد میں متوجہ ہوئے ہیں کہ جناب ہم سے تو بہت غلطی ہو گئی۔ اب غلطی کے 2 طریقے ہیں، یا تو مالک اشتر کی طرح جو ہیں وہ دوسروں کے لیے معافی مانگنے چلے جاتے ہیں مسجد میں، یا اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم پھر ان سے جا کے معافی مانگیں۔
اب ان سے جا کے اگر معافی مانگیں گے تو یہ ظاہر ایک ازالہ ہے، اس کو آپ کہیں گے ہم نے اپنی زندگی میں اس غلطی کی گویا قضا کر لی ہے، جیسے کسی سے نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، اس نے اپنی قضا انجام دے دی، اسی طریقے پہ کسی سے زیادتی ہو گئی تو جا کے اس سے معافی مانگ لے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا ہمارے مرحومین میں سے کسی سے غلطی ہو گئی اور اس غلطی کی بنا پہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے غلطی کے بعد، اور اب ہمیں معلوم ہے کہ فلاں کی مثلا توہین کی تھی یا فلاں کے مالیات میں کچھ چیز لے لی تھی، کوئی غصب کر لیا تھا، کسی کی مثلا معاذ اللہ کسی نے کسی کی جائیداد میں سے کچھ چرا لیا تھا، وہ ہمیں معلوم ہے، تو مرحومین کے لیے بھی ہمیں ان کی زندگی کے بعد اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ کسی کا کچھ دینا ہے تو اس کو دیا جائے، اور اگر نہیں معلوم کہ وہ کون تھا جس کا یہ مال تھا تو اس کی جانب سے صدقہ کیا جائے۔ اس میں دو چیزیں، ایک ہے رد مظالم، اور بعض اوقات مکس ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے رد مظالم اور ایک ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں، یعنی کوئی پڑی ہوئی چیز ہمیں ملی اور ہم نے مثلا فرض کیجیے ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ گلاسز ہیں، اب ہم نے ان کو اٹھا لیا، اب اگر ہمیں معلوم ہے کہ یہ کس کے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم تو یہ ہم ان کی طرف سے مثلا اس کی قیمت یا صدقہ جو ہے وہ دیں گے۔ یا مال مثلا کسی کا کوئی پیسہ ہم نے اٹھایا، مہمان ہمارے گھر پہ آئے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کا ہے، 10 مہمان آئے، 12 آئے، کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے، تو اب اگر اس کا علم نہیں ہوتا تو اس کی طرف سے اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ یہ اس کا حکم ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو ایسے گم شدہ ملتی ہے تو۔ لیکن رد مظالم وہاں ہوتا ہے جو کسی سے ہم نے معاذ اللہ ظلم سے لے لیا۔ یا اسی میں پھر آئیں گے جیسے خمس کا واجب ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے، البتہ وہ چونکہ واجبات میں آتا ہے ہم اس کو رد مظالم نہیں کہیں گے۔ رد مظالم یہ ہوا کہ کسی شخص کا، اور یہ ایک ہمارے ہاں کوتاہی ہوتی ہے، ہم بہت ساری چیزیں مرحومین کے لیے ایسے کرتے رہتے ہیں جو مستحب ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے واجبات کو ہم چھوڑ جاتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے۔ یعنی زندگی کے بعد بھی اگر کسی کی زندگی کو ہم نے تکلیف دی تھی تو اس کا ازالہ ورثاء بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رد مظالم کیا جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کو ہم اگر یہ کہیں گے کہ میرے باپ نے معاذ اللہ جو ہے وہ آپ کے باپ کو تھپڑ مارا تھا، اب بعض اوقات یہ توہین آمیز سلسلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اس میں یہ خود ہے کہ اگر آپ کو اپنی توہین یا جس کے پاس آپ گئے ہیں اس کی توہین کا احتمال ہے، یا مثلا بعض اوقات میں دیکھ رہا تھا کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو فاتحہ کے لیے جانا چاہیے، لیکن وہاں علماء بزرگان لکھتے ہیں کہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ اس کے درد جو ہے وہ اور بڑھ جائیں، اس وجہ سے اگر اتنا وقت گزرا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ علیحدگی میں اس کے لیے فاتحہ پڑھ دیجئے، یعنی اگر اس کو واقعی وہ اپنے غم یاد آتے ہیں تو اس میں۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی توہین آمیز انداز ایسا اپنایا جائے کہ وہ بات پھر بگڑ جائے۔ میرے ذہن میں بعض فقہی مسائل جو ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں کہ کسی کی مثلا عزت کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اگر یہ آدمی وہاں وہ جائے معافی مانگنے اور اس کو سلو کرانا، تو یہ ایک سلو کے بجائے جو ہے وہ یہ احتمال زیادہ ہوتا ہے کہ یہ مسائل اور بڑھیں گے، تو اس صورت میں اس کی طرف سے استغفار کیا جائے اور جو کفارہ ہوتا ہے کفارہ ادا کیا جائے۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ہماری زندگی اگر ہم نے اصول بنانا ہے تو ایک اصول یہ ہو کہ ہماری زندگی میں کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، اور اس کے الٹ اگر ہمارے زندگی میں کسی نے ہم کو تکلیف دی ہو تو پھر یہ کمال ہے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کا کہ پھر اس کو معاف کر کے بتلاتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید نے جناب یوسف کا ذکر شاید اسی لیے کیا کہ بھائی ہوں یا دور والے ہوں جیسے بھی ہوں تو ہم معاف کرنا سیکھیں تو کوئی بھی ہمیں معاف کرے گا۔ بہرحال یہ اصول زندگی میں سے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی جو ہے وہ کتنے قیمتی ہے۔ آج ہم گفتگو تھوڑی اس پہ کریں گے کہ انسان زندگی کے اصول تبھی بنائے گا جب اس کو زندگی کی قیمت معلوم ہوگی۔ ہم سنبھالتے اسی چیز کو ہیں جس چیز کی ہمارے ہاں قیمت ہو۔
اور حفاظت اسی چیز کی جاتی ہے جتنی وہ قیمتی چیز ہوگی۔ اب عام چیزیں جو ہیں وہ آپ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بیک گارڈن میں پڑی ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں ممکن ہے ان کے 10واں ایسا بھی نہیں ہو، 100واں ایسا بھی نہیں ہو، لیکن وہ ہم بڑے حفاظت کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ حفاظت ہوتی ہے اس چیز کی قیمت کی آگاہی سے۔ کئی دفعہ بزرگان کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی چیز جس چیز کو سمجھے گا اتنا ہی اس کے ساتھ وہ برتاؤ ویسا ہی کرے گا۔ رسی کو سانپ سمجھے گا یا سانپ کو رسی سمجھے گا تو اس کا برتاؤ ایسا ہی ہوگا۔ اب ایک چیز جو ہے وہ یہاں ہمارے ہاں بعض اوقات انسان کی اپنی قیمت کم کر کے اس کو بتلایا جاتا ہے۔ مثلا یہاں ایک صاحب نے کہا کہ انسان کے جسم میں جو وہ گوشت کتنا ہے اور ہڈیاں کتنی ہیں اور خون کتنا ہے، اور ان کے حساب سے قیمت لگائی جاتی ہے۔ نہیں، انسان کی قیمت، اور بڑا خوب ایک فرمان ہے جناب امیر علیہ السلام کا، اس کو بہت سارے لوگوں نے اس عنوان سے لکھا ہے کہ قیمت کل مرء ما یحسن۔ یہ بہت مختصر اور بہت مشہور جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ یہ نمبر 81 حکمت میں سے اگر آپ دیکھیے تو نمبر 81 جو ہے وہ امام فرماتے ہیں، بہت مختصر جملہ، قیمت کل امرئ ما یحسن۔ ہر شخص کی قیمت وہ ہنر ہے، اس کا وہ کمال ہے جو اس شخص میں ہے۔ بہرحال یہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ کیا ہے، اور بعض بزرگان اس کو یوں پیش کرتے ہیں کہ ہر انسان کی قیمت وہ ہے جو شے اس کی نزدیک قیمتی ہے۔ دیکھیے ابھی میرے نزدیک کیا قیمتی ہے، میری قیمت اسی انداز سے ہوگی کہ میرے نزدیک کیا قیمتی ہے۔ اب کسی کے نزدیک جو ہے انسانیت قیمتی ہے تو گویا خود یہ اس کی قیمت ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ گناہ کی بڑی قیمتی ہے، اس کو بڑا مہم ہے ان کے لیے۔ مثلا گانے، اب جو ہے وہ کتنا اس پہ زندگی کا بہت بڑا وقت خرچ کر دیتے ہیں، زندگی کے بہت بڑا حصہ کماتے ہیں، اور کما کے پھر اس پہ مثلا گانے پہ۔ ہمارے ایک دوست مرحوم حافظ صاحب پروردگار غری کے رحمت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ اگر انسان کو اللہ بگاڑتا ہے تو اس کو نجس العین کی خدمت پہ لگا دیتا ہے۔ ہاں، یعنی یہ کتے پالنا اور یہ چیزیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی زندگی حیوانوں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ اب ان کی قیمت کیا ہے؟ رات دن صبح شام ان کے اپنے آرام سے زیادہ مثلا ان کے ان حیوانات پہ اور ان نجس العین چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ تو قیمت کسی شخص کی وہی ہے جو اس کا معیار ہے اور جو اس کو اچھی لگتی ہے، یا اس کا اپنا کمال جو ہے وہ، یا اس کو جو چیز اچھی لگتی ہے۔ اب ایک جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ معیار انسان کی قیمت کا اس کا علم ہے۔ ہم خود جناب امیر علیہ السلام کے زندگی کو ہم جس پہلو سے دیکھتے ہیں اور کمالات کو دیکھتے ہیں، ان کمالات میں سے ایک کمال جو ہے یہی علم جناب امیر المومنین ہے۔ یعنی اگر قیمت دیکھنی ہے اس ذات گرامی کی، عظمت دیکھنی ہے اس کی، تو اس علم کو دیکھیے۔ اسی طریقے پہ عام آدمی کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اسی بنا پہ کہ اس کا علم کتنا ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات علم جو ہے وہی انسان کے زندگی میں وبال بن جاتا ہے۔ ایک مشہور فرمان ہے معصوم کا کہ جب ایک عالم غلطی کرتا ہے تو وہ ایک قوم کو لے ڈوبتا ہے۔ تو یہ جتنا کوئی شخص بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے حوالے سے غلطی بھی اس کی بڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا جناب امیر علیہ السلام جو ہے وہ زیادہ اس چیز کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ کی قیمت بڑھانے میں آپ کے علم کا ایک مقام ہے۔ البتہ علم جو ہے وہ اس میں وہ ہونا چاہیے جس علم کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت ہو۔ اب جس علم کے ذریعے سے انسانیت کی بربادی ہو، میں پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا کہ ظاہراً یہ BBC نے لکھا ہوا تھا کہ کون سے افراد جو ہیں وہ انہوں نے کون سی ایسی ایجادات کی ہیں جو انسانیت کی بربادی کا سبب بنی ہیں۔ اس میں ایک مثلا انہوں نے وہ روس کا جو کلاشنکوف جو ہے وہ اس کا موجد تھا، اور اس نے یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ ایک ایجاد کی ہے،
اور وہ اس کی ایجاد جو ہے وہ کیا ہے، انسانیت کی کتنے نقصانات کرائے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مثلا خود ایٹم بم کے حوالے میں ہمارے ہاں جو مسئلہ فقہیہ مراجع کرام بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو انسانیت کی بربادی کا سبب ہوتا ہے اس کو بنانا ہی صحیح نہیں ہے، لیکن وہی اگر ایجادیں ایسی ہوں جن ایجادات کے ذریعے سے انسانیت کی بہتری ہو تو یہ کمال ہوگا۔ تو ایسا علم جو انسانیت کی بہتری کا سبب بنے وہ حقیقت میں انسان کے وجود کو اور انسان کی زندگی کو قیمتی بنائے گا۔ تو اصول زندگی اگر دیکھنے ہیں تو اس میں پہلے زندگی کی قیمت کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ اب زندگی کی قیمت کو دیکھنا ہے تو ہم وزن کرتے ہیں زندگی کی قیمت کا کس بیس پہ؟ ذرا اگر ہر بندہ اپنے طور پہ سوچ لیجئے، اور ہم بڑا خوش قسمت، بڑا سعادت مند، بڑا جو ہے وہ ہمارے ہاں اگر کہا جائے کہ اس کی زندگی بہت اچھی، ہم اس کو کہتے ہیں خوشحال زندگی۔ خوشحال زندگی کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز موجود ہو، لیکن جب ہم کہتے ہیں خوشحال زندگی تو خوشحال زندگی میں ہم زندگی کو بھول جاتے ہیں کہ زندگی کے دو حصے ہیں۔ وہ زندگی خوشحال ہوگی جو یہاں کی زندگی وہاں کی زندگی کی خوشحالی کا سبب بنے، اس لیے کہ جب طولانی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، دیکھیے ہم بچے کو آج کل ایک ڈسکس بھی چل رہی ہے کہ ہم بچے کو کس ایج میں پڑھانا شروع کیجئے۔ اب ہم جیسے ابھی تو مہینوں کے حساب سے بھی بچے نرسریز میں جو ہیں وہ اور میں دیکھ بھال کے لیے ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ بہرحال سکول میں اب ہر جگہ پہ جناب یہ نرسری ہے، نرسری میرے خیال میں کچھ 2-2.5 سال سے جو بچے کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا جناب یہ بچہ ہمارا اس ایج سے جو یہ کچھ جانتا ہے؟ بہرحال اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ کم از کم بچے کی پڑھائی کا وہ ایک سلسلہ جو تقسیم حدیث میں بھی ہوئی ہے وہ 7 سال سے بچے کو ایک پڑھائی کی طرف لانا چاہیے، یعنی جس کو آپ باقاعدہ پڑھائی کہیں۔ اس سے پہلے کا سلسلہ جو ہے وہ بچے کو آپ اپنے اٹھنے بیٹھنے سے پڑھائیں اور سکھائیں۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم بھی وہ ہو جو علم انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، اور زندگی خوشحال وہ ہوگی جو دیر پا زندگی کی خوشحالی کا سبب ہو۔ بچے کی مثال اس لیے دے رہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ اب مثلا 14 15 18 سال تک یہاں 18 سال میں یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور پھر 4-5 سال جو ہیں وہ یونیورسٹی میں ہوں گے۔ جتنا زیادہ اور جتنا بہتر وہ کورس آگے کے لیے کرتا ہے اتنا وقت اس کو زیادہ لگتا ہے۔ جناب ابھی میڈیکل میں جاننے کے لیے مثلا 18 سال تک وہاں تک پڑھو، 5 سال جو وہ اس کے بعد پڑھو، 24-25 سال تک پڑھائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ آئندہ زندگی خوشحال ہوگی۔ یہ ساری زحمتیں، یہ ساری تکلیفیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور وہ بچہ بھی اور اس کے والدین بھی یہ سارے زحمات اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس زندگی کا مثلا 25 سال آپ دیکھیے، اگر 5-6 سال سے بچہ پڑھنا شروع کر دے تو 20 سال گویا اس نے اپنے اس زندگی میں لگا دیے ہیں۔ رات دن بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنا ملک چھوڑ رہے ہیں اور یہاں مثلا پڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آئندہ زندگی جو ہے وہ خوشحال ہو۔ اور یہ واقعاً ایک ایسی چیز ہے کہ جو ابتدا میں زحمات کرتے ہیں۔ البتہ یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ زحمت نہیں کیجیے، بلکہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی سے ملاقات میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بچوں کو کہو کہ برطانیہ میں اگر آپ ہیں تو وہاں کی تعلیمی سہولیات سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اب یہ فائدہ کیا ہوگا کہ آئندہ زندگی جو ہے وہ خوشحال ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا وقت اگر مشکل میں گزرے، امتحان میں گزرے اور تکلیفوں میں گزرے، اور زیادہ آگے جو زندگی ہے اس میں سہولیات ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ خوشحال زندگی، یہ کامیاب زندگی ہے۔ تو اب ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے، یہاں کی زندگی، وہاں کی زندگی۔ یہاں کی زندگی اگر بچے کی پڑھائی کی طرح مشکلوں میں گزر جائے اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ خوشحالی کی ہو، تو یہ حقیقت میں کامیاب زندگی ہوگی، بہتر زندگی ہوگی۔ اب ہمارا معیار اگر وہ ہو کہ کل میں وہاں کہہ رہا تھا کہ ایک مجلس میں کہ
ہم اس دنیا کے لیے بہت سارا کما کے جاتے ہیں، لیکن آیا ہم کما کے چھوڑ جاتے ہیں یا اس کمائی میں سے کچھ آگے بھی بھیجتے ہیں؟ اگر ہم آگے بھیج دیں گے تو مثلا ہم نے اس زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں بھی جیسے ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اسی اصول زندگی کے حوالے سے، جناب امیر علیہ السلام کے اس صحابی کا گھر کے حوالے سے، کہ ائمہ معصومین علیہ السلام یہ نہیں چاہتے کہ آپ فقیرانہ زندگی گزارو، بلکہ امام نے کہا کہ آپ کھلے گھر میں جو ہے وہ وقت گزارو، اور وہ بحث ہو چکی ہے۔ تو اب اس زندگی کو فقط خوشحال سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ جناب امیر علیہ السلام کے موضوعات میں سے ایک جو پسندیدہ موضوع ہے وہ اس دنیا کی مذمت ہے، اور جس کو دنیا خوشحال زندگی کہتی ہے، اس خوشحال زندگی کا ایک پہلو جناب امیر علیہ السلام نے یوں بیان کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ الثَّالِثَةِ الْعِبْرَةٌ، یہ خطبہ نمبر 180 میں، خطبہ نمبر 180 میں جناب امیر علیہ السلام، اور یہ زندگی کا آخری خطبہ جو ہے وہ امام کا جو نوف بقالی نے نقل کیا ہے، تو اس میں امام فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے گزشتہ دوروں کے میں عبرتیں ہی عبرتیں ہیں، ذرا سوچو تو صحیح کہاں ہیں امالکہ اور ان کے بیٹے، یہ پرانے زمانے کے حکمران، مختلف نام لیے ہیں۔ آگے امام فرماتے ہیں کہاں ہیں فرعون اور ان کی اولادیں، کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑھے، ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آباد کیا۔ اب یہ ساری ایک زندگی تھی، میں جس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ ایک زندگی تھی، فوجیں تھیں، مکانات تھے، دوسروں کو جیسے جی چاہتا تھا ایسے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، لیکن امام نے ایک ہی سوال یہ ارشاد فرمایا اور بہت بڑا درس دیا، وہ یہ ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ الثَّالِثَةِ الْعِبْرَةً، آپ کے لیے ان سب کی زندگیوں میں عبرت ہے، کہ سارے جو ہیں وہ جتنا کچھ بھی جمع کیا۔ میں کہیں یہ سیرت امیر المومنین علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ایک لکھی ہے، اور دوسری جلد اس کی ان تاریخوں پہ، خلفاء کی تاریخوں پہ لکھی ہے، اور بڑے عجیب عجیب جو ہیں وہ اس میں، مثلا مصر فرعون کا جو مصر میں محل بنا تو 25 سال ہر روز اس پہ 1,00,000 افراد کام کرتے تھے، اور کہاں گئے وہ فرعون اور کہاں گئے ان کے محلات، یہ اس زمانے میں، اور ہم اس زمانے میں بھی محلات دیکھتے ہیں کہ کہاں گئے ان کے مکین۔ لہٰذا زندگی کی قیمت جو ہے وہ یہ اس چند دنوں کی وجہ سے نہیں ہے، زندگی کی قیمت حقیقت میں وہ ہوگی جو آخرت کی زندگی کو، ہمیشہ کی زندگی کو سنوارے۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام نے بڑا خوبصورت تقابل کیا ہے، تفصیلی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف امام نے ان 3 حکمرانوں کو لکھا، امالکہ، فراعنہ اور مدائن الرس، اور ان جیسے انہوں نے کیا اطفاء سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین، انہوں نے نبیوں کی سیرت کو مٹایا اور ظالموں کو طریقوں کو زندہ کیا۔ اس کے مقابلے میں اس سے پہلے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو یاد کرو کہ جنہوں نے جناب سلیمان ابن داؤد کی طرح زندگی گزاری، اور فَلَمَّا اسْتَوْفَى طُعْمَتُهُ وَاسْتَكْمَلَ مُدَّتُهُ رَمَتْهُ كَسَلْفَنَا ابن بال الموت، وہ ان کی زندگی کیسے جناب سلیمان جو ہیں وہ ٹوکریاں بیچ کے زندگی گزارتے تھے۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے، اور اس کو طول نہ دیں، کہ اس زندگی کو فقط خوشحال زندگی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ زندگی جیسے حدیث میں ہے، یہ الدنیا مزرعہ، یہ ایک کھیتی ہے، لہذا زندگی کی قیمت کو جانیں گے تو اس کے اصولوں کو بہتر انداز میں اپنا سکیں گے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام کا ہمیشہ کا ایک جملہ، اور وہ ہم یہاں دہراتے ہیں، خطبہ نمبر 227 میں جناب امیر علیہ السلام نے دنیا کے متعلق جو چیزیں بیان فرمائی ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کو دیکھو، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آپ کو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے۔ اس میں جناب امیر علیہ السلام نے
دنیا کے کوئی 11 مختلف لفظوں سے مذمت کی ہے۔ بہرحال میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا كَمَا غَرَّتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ الْخَالِيَةِ، دنیا تمہیں فریب نہ دے جس طرح تم سے پہلے گزر جانے والی امتوں اور گزشتہ لوگوں کو فریب دیا۔ تشبیہات دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا اور اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا لے گئے اور اس کے گنے چنے دنوں کو فنا اور تازگیوں کو پژمردہ کر دیا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں نے قبروں کی صورت اختیار کر لی ہے اور ان کا مال ترکہ بن گیا ہے۔ جو ان کی قبروں پہ آتا ہے اسے پہچانتے نہیں، جو انہیں روکتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، جو پکارے اسے جواب نہیں دیتے۔ پھر فرماتے ہیں دنیا سے ڈرو کہ یہ غدار ہے، دھوکہ باز ہے، فریب کار ہے، اور دینے والی اور پھر لے لینے والی ہے، لباس پہلانے والی اور پھر اتروا لینے والی ہے۔ عجیب لفظ ہے، دنیا لباس دینے والی ہے اور پھر اتروا لینے والی۔ ہم آتے ہیں دنیا میں تو پھر یہیں آ کے تو دنیا دیتی ہے نا لباس، اور پھر جب جانے لگتے ہیں تو وہ اتروا لیتی ہے کہ سارا کچھ جو ہے اس کو اتار دو۔ اب یہ دنیا کے بارے میں تو بہرحال اس زندگی کی اہمیت جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں اپنی ہمیشہ کی اور ابدی زندگی کو دیکھنا ہے۔ کسی سے بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک سفر ہے، اگر ہم اس سفر کو سمجھیں، دیکھیے ایک آج کل ہم جب ڈرائیونگ شروع میں کی تو وہ ایک میپ ہوتا تھا، بہت بڑا جو ہے وہ کنٹری میپ ہوتا تھا، اتنا بڑا پرنٹ ہوتا تھا، پھر جو ہے وہ شہروں کے میپ پرنٹ ہوتے تھے، ابھی بھی پرنٹ ہوتے ہوں گے۔ بہرحال ہم نے جب شروع میں آج سے 30 سال پہلے جب شروع کیا تو جو ایک تو کنٹری کا میپ جو ہے وہ ہوتا تھا گاڑی میں، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر جن شہروں میں زیادہ آنا جانا ہوتا تھا ان شہروں کا میپ جو ہے وہ، اور پھر اکثر ہم نے دیکھا کہیں کوئی بھول گیا تو پیٹرول پمپ پہ جا کے ان کے پاس بھی پڑے ہوتے تھے یہ میپ۔ تو یہ ایک سفر ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کہاں مڑنا ہے، کہاں رکنا ہے، اور نو انٹری ہے کہیں آپ کو جو اس میں ون وے کا سلسلہ۔ اب وہی چیزیں بدل گئی ہیں، تو کسی کے ساتھ دن کو بات ہو رہی تھی کہ یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، کوئی دائیں مڑ گیا ہے، کوئی بائیں مڑ گیا ہے، کوئی صبح مڑ گیا ہے، کوئی شام کو مڑ گیا ہے، کوئی جوانی میں مڑ گیا ہے، کوئی بڑھاپے میں مڑ گیا ہے۔ یہ سارا اس زندگی کا ایک سفر ہے، لیکن سفر کے اگر کامیاب ہوگا تو وہی ہوگا جو اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ مقصد کیا ہے؟ جناب امیر المومنین اللہ میں فرماتے ہیں کہ مقصد آپ کا جو ہے وہ جنت ہے، جنت سے کم اس زندگی کا کوئی سودا نہ کیجئے۔ البتہ پھر جنت میں جو ہیں وہ جیسے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جنت نما محلات میں بھی رہ کے زن فرعون کی طرح، جناب آسیہ کی طرح یہ کہتے کہ نہیں مجھے گھر بنا دے اندکا، جنت میں بھی اپنے پاس، اور وہ خود بھی بلاتا ہے تو کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو وہ جنت جو ہے وہ اللہ کے ہاں بھی معیار ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے کم پہ آپ سودا مت کیجئے۔ البتہ جنت کے بھی پھر معیار ہیں، تو زندگی کا معیار کم از کم یہ ہونا چاہیے۔ جنت کو اگر ہم یہ کہیں تو جیسے اس سورہ فاجر کے الفاظ ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک مرحلہ یہ ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، اور پھر یہ ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب وہ رب سے راضی، رب اس سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو اور وہ رب سے راضی ہو۔ البتہ یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ اس کی ایک نمونہ ہے اور ایک گواہ ہے کہ شب ہجرت جب جناب امیر علیہ السلام کو یہ سلانے کا کہا گیا ہے اور سونے کا کہا گیا ہے
تو وہاں ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ان کا ہر قدم، ان کی نیند بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، وہ اللہ کی مرضیاں خریدنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کی مرضیوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اور شاید یہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ ذکر خدا حقیقت میں وہی ہے کہ اللہ کس پہ راضی ہے یہ یاد رہے، اور اللہ کس سے ناراض ہوتا ہے، کہاں نو انٹری ہے، کہاں ون وے ہے، ہمیں اس میں اس سفر میں وہ چیزیں اگر دیکھیں گے تو منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ منزل مقصود میں سے رضا خدا اور جنت پروردگار ہے۔ تو اس انداز سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس زندگی میں جو ہے وہ کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہو کہ یہاں لفظ امام نے استعمال کیا اموالہم میراثاً، ہم نے جس کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی کوشش کی ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے، ان کا مال ان کی میراث بن گیا ہوتا ہے۔ اور میراث جب بن جاتا ہے، آج بھی کوئی مسئلہ پوچھا جا رہا تھا، پھر جب یہ بن جاتی ہے میراث تو میراث پہ پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کس کا کتنا حصہ ہوگا اور میں اس میں سے کیا لوں گا، اور بہت بڑے ہم نے جھگڑے دیکھے ہیں اس پہ کہ یہ کس پہ، یہ اس پہ کہ وہ کیا چھوڑ گیا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چھوڑ جانے پہ جھگڑا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی انسان کو کر جانی چاہیے کہ انسان جھگڑے کے بجائے پھر وہ فرمان جناب امام کا بڑا مشہور کئی دفعہ نقل کیا ہے، وہ حکمت نمبر 9 جو ہے، اس میں امام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متتم معها بقوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ اب جناب امیر علیہ السلام کے فصاحت و بلاغت کا کمال جو ہے، ایک ہمارے ہاں عربی میں ہے علم بدیع، یعنی الفاظ کا حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، بہت پیاری بحث کی ہے علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے سیرت امیر المومنین کے آخری حصے میں، اور ہم اس پہ کچھ کام کر رہے تھے تو کیسے کیسے یہ عربی کمالات، لیکن یہاں آپ دیکھیے بقوا علیکم حنوا الیکم، ایک جگہ پہ حمزہ استعمال کیا جناب امیر علیہ السلام نے، ایک دفعہ عین استعمال کیا، معنی بہرحال جو اس جملے کا مفتی صاحب ہی نے کیا ہے، لوگوں سے اس طریقے سے ملو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں اور زندہ رہو تو تمہارے مشتاق ہوں۔ اب یہ کیا ہوگا، یہ تبھی ہوگا جب ہم دوسروں کی زندگیوں کے لیے بہتری چاہیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی بہتری چاہتا ہے تو پھر لوگ یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے روئیں گے، بلکہ لوگ شکر کریں گے کہ چلیں ایک سے تو جان چھوٹی ہے۔ اب زندگی ایسے نہیں ہو کہ لوگ کہیں ایک سے جان چھوٹی ہے، جیسے ہمارے گزشتہ دنوں میں ایک میت ہوئی، پروردگار حسن بھائی کو غریق رحمت فرمائے، تو اب بہت سارے ایسی چیزیں بعد میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ زندگی ہوتی ہے قیمتی زندگی جو ہے وہ الحمدللہ دنیاوی طور پر بھی انہوں نے ایک کام کیا، اور اپنے ایسے نہیں ہے کہ فقیرانہ زندگی گزاری، لیکن بہت سارے ایسے افراد جو ہیں ان کے زندگی کے بعد سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں ان سے تعاون لیا اور انہوں نے زندگی میں مدد کی۔ البتہ یہ چیزیں میں رات کو مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ان کی قیمت جو ہوتی ہے وہ خلوص کی بنا پہ ہوتی ہے۔ یہ دوسروں کی مدد کی جائے، ہم بعض اوقات جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں اور ساری زندگی اس کو گنتے ہیں، ہم نے یہ کیا، اور ہر موقع پہ جو ہے وہ ہم امید بھی یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا، اور گویا ہم نے کچھ ایک احسان کر کے اس پہ اس کو خرید لیا ہے۔ نہیں، وہ اس کا اپنا ضمیر ہے، آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ اس کو بھلا دیجئے، اس کا اپنا فریضہ ہے کہ وہ اس کو نہ بھلائے، لیکن ہم اگر توقع رکھیں گے کہ وہ ہمارے اس احسان کے بدلے میں، تو بہرحال زندگی جو یہ ہے کہ دوسروں کو آپ کس حد تک مدد کی ہے اور دوسروں کے لیے کتنے مددگار بنے، اسی طریقے پہ لوگ آپ کے ساتھ ملنے کی خواہش کریں گے زندگی میں بھی، اور جانے کے بعد بھی اپنے
ایک پیارے کے بچھڑ جانے کو غمگین کریں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ زندگی کا اس اعتبار سے بہت مہم ہے۔ یہ بھی ساتھ یاد رکھا جائے کہ خلاصہ اگر اس گفتگو کا یوں کریں کہ ہم زندگی میں جب فقط خود پسندی کو معیار بناتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے، تو ہمیں چاہیے، تو اس میں بڑا کسی محلے میں اخلاق نے یہ کہا کہ کسی کو اگر آپ نے قریب کرنا چاہتے ہو یا کسی کو آپ اپنے محبت کے جال میں پھنسانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک آسان اصول یہ ہے کہ دیکھو کہ جس سے آپ محبت کرتے ہو وہ کیا چاہتا ہے، نہ یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ اب اگر محبوب کی چیز کو آپ چاہنے لگو گے، جو آپ کے محبوب کی چاہت ہے اس کو آپ چاہنے لگو گے، تو محبوب آپ کو چاہنے لگے گا۔ لیکن ہم اگر ساری زندگی میں اپنی چاہت کا خیال رکھیں گے تو کوئی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ زندگی اس عنوان سے اگر گزارنی ہے تو دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، کہ ہم اس کی زندگی کو پورا کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور جیسے ابتدائی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اس میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر دوسرے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے، تو اس کو معاف کرنا بھی وہ بھی چاہتا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں۔ اگر ہم معاف کریں گے تو وہ بھی معاف کریں گے۔ البتہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اکثر بہت سارے افراد ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہیں، اور یقیناً انسان کو اپنی کمزوریوں کو احساس نہیں ہوتا، دوسروں کی کمزوریوں کو آدمی دیکھتا ہے کہ انسان کے بیہیویئر جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، کل پرسوں ہم ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام کا یہ کسی واٹس ایپ میسیج میں کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز ایک فرمان جناب امام کا بھیجا جائے، اور الحمدللہ یہ جو آج کل کا میڈیا ہے اس سے یعنی میں نے دیکھا کہ بعض فرامین جناب امام یا ویڈیو کی صورت میں یا آڈیو کی صورت میں بالخصوص وہ لاکھوں لوگ، بلکہ ایک دو ایسے پروگرام میں نے دیکھے جو ملینز آف پیپل جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی زندگیاں دکھی ہیں، اور ان دکھی زندگیوں کے مددگار جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے زندگی کے اصول ہیں۔ البتہ اس میں سے ایک اصل جو ہے وہ خود دعا کی صورت میں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے سیشن میں اگر ہو سکے تو اس حوالے سے کہ دعا ہماری زندگی میں کتنی مددگار ہوتی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں تقریباً 11 دعائیں نقل ہیں، اور بعض بزرگان نے مستدرک نہج البلاغہ میں مثلا شیخ باقر محمودی نے ایک پوری جلد اس پہ ترتیب دی ہے کہ امام کی کون کون سی دعائیں ہیں، اور آپ مفاتیح الجنان کو اگر آپ دیکھیے تو مفاتیح الجنان کی ابتدا میں طویل دعائیں جو ہیں وہ جناب امام امیر المؤمنین سے منقول ہیں۔ تو بہرحال ایک اصول جو ہے وہ ہے دعا کا۔ تو ہم زندگی کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مشکل میں انسان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور اسی شخص پہ اگر آسانی آ جاتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ دو پہلو نہیں ہونے چاہیے، بلکہ زندگی اگر اس کی دی ہوئی انسان سمجھے تو آسانیاں آئیں زندگی میں تو وہ گھبراتا نہیں ہے، اور مشکلیں آئیں تو آسانیاں آئیں تو آپ بھولتا نہیں ہے، مشکلیں آئیں تو گھبراتا نہیں ہے۔ لیکن دوسرے انسان کی پہچان کا ایک ذریعہ جو ہے وہ یہ اس کو بعض کو ہم یوں خلاصہ کرتے ہیں کہ اگر پہچاننا ہے تو دوسرے کو جب ضرورت ہو، میں جو فرمان نقل کر رہا تھا جو نقل کیا اور بہت لوگوں نے پسند کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ضرورت پڑنے پر وہ یوں گڑگڑاتے ہیں گویا سارا کچھ آپ ہی ان کا ہیں، اور جب مقصد نکل جاتا ہے تو یوں بھول جاتے ہیں جیسے آپ کا کبھی ان کے ساتھ برتاؤ ہی نہیں تھا۔ اب مجھے کلمات کثار خطبات میں سے یہ جملہ ہے، مجھے نمبر یاد نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے تو گویا چمٹ جاتے ہیں، اور اگر ضرورت برطرف ہو جاتی ہے تو گویا وہ بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہو تو ہم اس کے ساتھ یوں چمٹ جائیں، اور اگر ہماری کسی کو ضرورت ہو تو ہم اس سے جان چھڑانے والی بات کریں، یا مثلا جس نے ہماری ضرورت کے وقت ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اس کے احسان کو ہم بھول جائیں۔ نہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ زندگی میں
مشکل زندگی میں دوسروں کی مشکلات کو سامنے رکھ کے سکون حاصل کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو اگر اس کی زندگی میں آسانی ہوتی ہے تو دوسروں کی مدد یہ خود کرے۔ تو یوں زندگی جو ہے انسان کی سکون بھری ہوتی ہے۔ یہیں اسی کلمہ نمبر 9 کے بعد جو سید رضی نے یہ ایک سلسلہ اپنے گفتگو کا جاری رکھا، یا اپنی اس کلیکشن کا جاری رکھا، وہ ایک خوبصورت جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایک کانفرنس میں تھے، ایک سنی عالم دین نے اس کو موضوع بنا کے یہ کہا کہ یہ جناب امیر علیہ السلام ہی کی زندگی کا کمال ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، جب دشمن پر آپ قابو پا لیں تو اس قابو پانے کا شکرانہ اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ عجب جملہ ہے، اور عجب جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے پاس یعنی دو پہلو ہیں آپ کی زندگی کے۔ ایک وقت آپ مشکل میں تھے، اور ممکن ہے کسی انسان نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس مشکل سے نکلے تو اب اس مشکل سے نکل کے آپ کسی کی مشکل کے حل کا سبب بن رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں، ہماری قدرت میں، ہمارے قبضے میں، ہمارے ضرورت ہے کسی کو، تو ہمارا برتاؤ اس سے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ایک سنہری اصول امام نے فرمایا کہ اگر دشمن پر بھی قابو پا لو، دشمن کسی نے آپ سے بہت زیادہ نقصان پہنچائے، اب آپ کی باری ہے، آپ اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب یہ امام فرماتے ہیں کہ آپ اس قدرت کا، اس طاقت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دو جملے امیر المومنین کی زندگی کے عجیب ہیں۔ یہ جملہ نمبر 10 خیر وہ کلام الامام ہے، امام الکلام، ہر جملہ جو ہے وہ مہم ہے، لیکن ان دو جملوں کو اگر دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں کہ اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو علیہ شکرا للقدرت علیہ، اگر یہ قدرت ملی ہے تو اس قدرت دینے والے کا شکریہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دو۔ اور دوسرا جملہ جو زندگیوں میں ہم اپنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں 2-3 سیشن پہلے ہم نے اس کو عرض کیا تھا، عاتب اخاک بالاحسان الیہ، اپنے بھائی کو سزا دو۔ دشمن کو اگر وقت آیا ہے اور دشمن آپ کے قبضے میں آ گیا ہے تو اس کو معاف کر دو، اس قبضے کے اور اس قدرت کے شکرانے کے طور پر۔ اور دوسرا جملہ، اگر بھائی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کے لیے کیا کرو؟ وہاں نسخہ زندگی کا جناب امیر المومنین نے یہ بتلایا، عاتب اخاک بالاحسان الیہ، اس کو سزا دو، بڑی سخت سزا دو۔ کیا سزا یا علی دیں اس کو؟ فرمایا بالاحسان الیہ، اس پر احسان کرو۔ یعنی جب اس کی باری تھی تو اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ابھی آپ کی باری ہے تو زیادتی کا بدلہ امیر المومنین فرماتے ہیں احسان۔ یہ دو لفظ اگر یاد رہیں، بھائی کو بھی سزا ہو جائے گی، دشمن کو بھی سزا ہو جائے گی، لیکن اس انداز سے اگر بھائی کو سزا دیں گے تو وہ بھی یقیناً اگر صاحب شعور ہے اور صاحب ضمیر ہے تو بیدار ہوگا، اور اگر دشمن کو بھی آپ اس انداز میں سزا دیں گے تو یقیناً جتنا بھی کم ظرف ہوگا کم از کم آپ کی عظمت کا قائل ہو جائے گا۔ یہ ہے زندگی کا وہ اصول جو جناب امیر المومنین نے اپنایا بھی اور ہمیں بتایا بھی۔ بھلا ہو سید رضی کا کہ انہوں نے محنت کر کے یہ سرمایہ ہمارے لیے جمع کیا۔ اگلا سیشن ہم انشاءاللہ نجف میں ہوں گے، اور ایک خوشی ہمیں یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے اس سفر کا پہلی ابتدا جو ہے وہ کاظمین سے ہے، تو کاظمین سے بس ذہن میں یہی ہے کہ سب سے پہلی امامین کے ساتھ حاضری جو ہے وہ سید رضی کی قبر جو ہے وہ بھی کاظمین میں ہی ہے، اس قبر پہ بھی حاضری ہوگی، اور آپ احباب کی طرف سے بھی انشاءاللہ سلام سید کو، جس نے واقعی ایک موالیان امیر المومنین پہ ایک احسان کیا ہے، اور اس احسان کا بدلہ پھر اللہ نے ان کو یہی دیا ہے 47 سال میں
اولاد کوئی نہیں تھی سید رضی کی، لیکن کوئی شیعہ گھر نہیں ہے، بلکہ شیعہ کیا ابھی مصر جیسے ملکوں میں اگر آپ دیکھیے تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ قطر میں بھی نہج البلاغہ شائع ہوا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہو رہا ہے، دنیا بھر میں ہو رہا ہے، فقط اس کلام امام کا یہ اثر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سید رضی نے جمع کیا اور یہ ترجمے نہج البلاغہ کے شائع ہو رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی اس کلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔